فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 23ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 258۔ عنوان ہے غزوہ خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کے 7ویں سال کے آغاز میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کا قصد کیا۔ یہ خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قلعے اور حصار کے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ عمالقہ میں یثرب اور خیبر نام کے دو بھائی تھے جنہوں نے جہاں جہاں رہائش اختیار کی وہ جگہ ان کے نام سے موسوم ہو گئی۔ چنانچہ یثرب کے نام پر یثرب یعنی مدینہ آباد ہوا اور خیبر کے نام پر خیبر۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر حجاز و شام کی سرحد پر واقع ہے اور اپنے نخلستانوں اور سرسبز و شاداب کھیتوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ یہ علاقہ یہودیوں کی آبادی پر مشتمل اور ان کی جنگی قوت کا مرکز تھا۔ انہوں نے دفاعی استحکام کے پیش نظر یہاں چھوٹے بڑے 7 قلعے تعمیر کر رکھے تھے جن کے نام نائم، کتیبہ، شق، نتادہ، وتی، سلالم اور قموس کے ناموں سے موسوم تھے۔ ان قلعوں میں 10,000 یا 14,000 یہودی آباد تھے، جن میں وہ یہودی بھی شامل تھے جو مدینے سے جلا وطن ہو کر یہاں آباد ہو گئے تھے اور مشرکین کے ساتھ مل کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تھی اور عسکری قوت اور عددی برتری کے باوجود شکست کھائی تھی۔ جب انہیں حدیبیہ کا حال معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے قریش سے دب کر صلح کر لی تھی اور ان کی تمام شرائط بھی مان لیے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان اب لڑنے بھیڑنے سے گھبرانے لگے ہیں اور دشمن سے ٹکرانے کی ان میں ہمت نہیں رہی۔ اس غلط فہمی اور غلط تاثر نے انہیں جرأت دلائی اور مسلمانوں کی صلح پسندانہ روش کو کمزوری پر محمول کر کے اسلامی مرکز پر تاخت اور تاراج کا منصوبہ بنایا تاکہ غزوہ احزاب کی ناکامی کی خفت مٹائیں اور جلا وطنی کی ذلت کا دھبہ دھوئیں۔ یہودی اگرچہ تعداد کے لحاظ سے کم نہ تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی کثرت اور قوت بڑھانے کے لیے بنی غطفان سے جو خیبر سے 6 میل کے فاصلے پر آباد تھے معاہدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے تو انہیں خیبر کی نفس پیداوار دی جائے گی۔ بنی غطفان نے اسے منظور کیا اور ان کے 4,000 نبرد آزما ان کے پرچم کے نیچے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہود خیبر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پرتول رہے ہیں تو آپ نے تادیبی کارروائی ضروری سمجھی تاکہ فتنہ انگیز طاقتوں کو کچل کر امن کو برقرار رکھا جائے۔ چنانچہ حدیبیہ سے مراجعت کے بعد 20 دن مدینے میں قیام فرمایا اور 1600 صحابیوں کے ساتھ، جن میں 200 سوار اور باقی پیادہ تھے، خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب لشکر اسلام نواح خیبر میں پہنچا تو صبح کا وقت تھا۔ اہل خیبر پھاوڑے اور زنبیلیں لیے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ لشکر اسلام کو آتے دیکھا۔ لشکر کو دیکھتے ہی بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور بدحواس ہو کر اپنے قلعوں کی طرف بھاگے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھاگتے دیکھا تو صدائے تکبیر بلند کی اور فرمایا خیبر برباد ہو گیا۔ اب جب کسی قوم کی سرحد پر اترتے ہیں تو لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، ان پر کیا برا وقت آ گیا۔ یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 459 پر موجود ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ بنی غطفان اہل خیبر کی حلیف اور معاہد ہیں اور وہ جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے، اس لیے اہل خیبر اور بنی غطفان کی بستیوں کے درمیان مقام رجی پر پڑاؤ ڈالا تاکہ بنی غطفان اہل خیبر کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب وہ مسلمانوں کی آمد کی سنگون پا کر خیبر کے ارادے سے نکلے تو مسلمانوں کو اپنے راستے میں حائل دیکھ کر رک گئے اور اپنے گاؤں کی تباہی کے پیش نظر اپنے گھروں میں واپس چلے آئے۔ بنی غطفان کے پلٹ جانے کے بعد مسلمان خیبر کے محاصرے کے لیے آگے بڑھے اور یہودیوں نے عورتوں اور بچوں کو قلعہ کتیبہ میں محفوظ کر دیا اور خود دوسرے قلعوں میں قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کیے۔ مسلمانوں نے مختصر جھڑپوں کے بعد چند ایک گڑھیاں فتح کر لیں، مگر جس قلعے پر فتح کا دار و مدار تھا وہ ابن ابی الحقیق کا قلعہ تھا، جو ایک ڈھلوان پہاڑی پر واقع تھا۔ یہ پہاڑی قموس کہلاتی تھی، جس سے یہ قلعہ بھی قموس کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی قلعہ تاریخ اور حدیث میں قلعہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے گہری خندق کھودی ہوئی تھی اور اپنی مضبوطی اور استحکام کی وجہ سے ناقابل تسخیر تھا۔ غزوات میں سپہ سالاری کے فرائض عام طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انجام دیتے تھے اور علمبرداری کا منصب امیر المومنین کے سپرد کیا جاتا تھا، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں سے درد شقیقہ میں مبتلا تھے اور حضرت علی علیہ السلام آشوب چشم کی وجہ سے لشکر کے ساتھ نہ آ سکے تھے۔ اس سے کچھ لوگوں کو اپنی دھاک بٹھانے کا موقع مل گیا تھا اور انہوں نے خود سے علم لے کر قلعہ قاموس کو فتح کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ حضرت عمر نے علم ہاتھوں میں لیا اور ایک دستہ فوج کے ساتھ قلعہ پر حملہ ور ہونے کے لیے بڑھے۔ انہوں نے ہاتھ پیر مارے مگر ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور ہزیمت اٹھا کر واپس پلٹ آئے۔ پھر حضرت ابوبکر علم لے کر نکلے مگر ان کے بنائے بھی کچھ نہ بنی اور ناکام واپس آ گئے۔ پھر حضرت عمر نے دوبارہ علم لیا مگر اس مرتبہ بھی ناکام پلٹے اور اپنی ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے فوج کو اس ہزیمت کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن فوج نے ان کی قیادت کو وجہ شکست قرار دیا۔ علامہ طبری تحریر کرتے ہیں حضرت عمر کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور خیبریوں سے مڈ بھیڑ ہوتے ہی حضرت عمر اور ان کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس چلے آئے۔ اس موقع پر فوج والے کہتے تھے کہ عمر نے بزدلی دکھائی اور عمر کہتے تھے کہ فوج بزدل نکلی۔ یہ واقعہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 300 پر موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد سر میں کچھ کمی ہوئی تو خیمے سے باہر تشریف لائے اور اس شکست اور ہزیمت سے فوج میں بددلی پھیلی ہوئی دیکھی تو فتح کی نوید دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میں کل اس مرد کو علم دوں گا جو پہم حملہ کرنے والا ہوگا اور راہ فرار اختیار کرنے والا نہ ہوگا۔ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے اور اسی کے دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا۔ یہ روایت تاریخ خمیس جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردار لشکر کے اس الزام کے باوجود کہ فوج نے کم ہمتی اور بزدلی دکھائی، فوج میں کوئی رد و بدل نہیں کیا بلکہ سردار لشکر کی تبدیلی کا اعلان فرمایا، اس لیے کہ فوج کا ثبات سردار کے ثبات قدم پر منحصر ہوتا ہے۔ جب اس کے قدم اکھڑ جائیں تو پھر فوج کے قدم جم نہیں پاتے، اور حدیث کے الفاظ کہ کرار غیر فرار سے بھی صاف ظاہر ہے کہ علمبردار فوج کے قدم اکھڑے تھے، ورنہ ضرورت ہی کیا تھی کہ جسے
اب علم دینے والے ہیں اس کی خصوصی صفات میں اس صفت عدم فرار کا بھی تذکرہ کرتے۔ بہرحال یہ اعلان نبوی کا ایک روشن آئینہ ہے جس میں تصریح بھی ہے اور تلمیح بھی، مدح بھی ہے اور طنز بھی۔ اس میں فاتح خیبر کے خدوخال بھی نظر آتے ہیں اور پلٹ کر آنے والوں کے چہرے مہرے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ عبارت کی گونج میں نوید فتح بھی ہے اور الفاظ کے پردے میں اسباب شکست پر تبصرہ بھی۔ اس میں شروع میں حرف تنبیہ اور قسم کے بعد لاتین کے شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد تاکید بالائے تاکید کے لیے ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ بالکل، ضرور، بالضرور ایسا ہوگا۔ یہ حتم اور جزم اور علم و یقین وہی ہی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ اعلان از خود ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اطمینان و یقین کے ساتھ عطائے علم کو کل سے وابستہ نہ کرتے اور نہ اس طرح یقینی کامیابی اور فتح مندی کا اعلان کرتے، جبکہ انہیں حکم خدا یہ ہے کہ اگر وہ کسی امر کو کل سے وابستہ کریں تو حتمی طور پر یہ نہ کہا کریں کہ میں کل ایسا کروں گا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ کسی چیز کی نسبت یہ نہ کہا کرو کہ میں کل ایسا کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو۔ مگر یہاں مشیت باری کے استثناء کے بغیر پورے حتم اور وثوق سے فرماتے ہیں کہ کل ضرور بالضرور ایسا کروں گا۔ یہ انداز تکلم اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ عطائے علم میں قدرت کا اشارہ کار فرما تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان صرف منشاء الہی کی ترجمانی کر رہی تھی۔ اب نہ تردد اور تذبذب کی گنجائش تھی اور نہ ارادہ مشیت کے بعد استثناء مشیت کا محل۔ حدیث کے الفاظ اگرچہ مختصر ہیں مگر ایک ایک لفظ منقبت اور فضیلت کا دفتر بے پایاں اور حائل رعیت کی افضلیت و اولیت اور اس کی انفرادیت پر شاہد اور ناطق ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا۔ یہ قید اگر توسیع ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہمت و مردانگی کے جوہر سے آراستہ ہوگا اور تیغ و سنان کے سائے میں مردانہ وار لڑے گا، اور اگر اختراضی ہے تو یہ دوسروں کی شجاعت و مردانگی پر ایک طنز ہوگا کہ مرد ہونا اور ہے اور مرد صورت ہونا اور ہے۔ مرد وہ ہے جو میدان جنگ میں اترنے کے بعد پیچھے ہٹنا آر سمجھے اور دشمن کے مقابلے میں نہ اس کا دل دہلے اور نہ قدم لرزے، اور مرد صورت وہ ہے جو جنگ چھڑنے سے پہلے بڑے بلند و بانگ دعوے کرے اور جب دشمن کا سامنا ہو تو جان بچا کر بھاگ نکلے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کرار غیر فرار ہوگا۔ کرار کے بعد غیر فرار کہنے کی بظاہر ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ کرار کے معنی پہم حملہ ور کے ہیں، اور جو پہم حملہ ور کرنے والا ہو وہ میدان چھوڑ کر جا نہیں سکتا، مگر یہ کہنے کی ضرورت اس لیے محسوس فرمائی کہ علم کی آس لگانے والے خود اپنا جائزہ لے لیں کہ ان کے قدم میدان جنگ میں ڈگمگائے تو نہیں۔ اگر قدم اکھڑ چکے ہیں تو وہ اپنے دلوں کو علم کی آرزو سے خالی رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ یہ محبت و دوستی ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں ہر مصیبت خوشی خوشی جھیل جاتا ہے، اور جتنا یہ جذبہ محبت زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی جوش عمل زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص محبت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی ادنا خوشنودی اور اس کے دین کی سربلندی کی خاطر باطل قوتوں سے ٹکرانا، خطروں میں پھاند پڑنا یا جان دے دینا اس کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور اگر دل اس جذبہ عشق اور شیفتگی سے خالی ہو تو نہ قدموں میں ثبات آتا ہے اور نہ میدان جنگ کی کڑیاں جھیلنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ خدا اور رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس دوستی کا جو بندے کو خدا اور رسول سے ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اس کے اعمال اللہ کی دوستی اور رضا طلبی کی خاطر ہیں تو پھر اللہ کی خوشنودی اور دوستی سے سرفرازی بھی یقینی ہے،
اور پھر اس موقع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شجاعت و صفات ہے جسے اللہ خصوصی طور پر دوست رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ شجاعت کو دوست رکھتا ہے، اگرچہ وہ سانپ کے مارنے ہی سے کیوں نہ ظاہر ہو۔ جب یہ معمولی مظاہرہ شجاعت اللہ کی دوستی کا باعث ہو سکتا ہے تو وہ شجاعت جس کا اظہار دشمنان خدا اور رسول کے مقابلے میں ہو اسے اللہ کیوں کر دوست نہ رکھے گا۔ اور قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ دشمنان دین کے مقابلے میں جرأت اور ہمت اور ثبات قدم بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ پر پرا باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ خدا اس کے ہاتھوں پر قلعہ فتح کرے گا۔ جب ثبات قدم ہو تو اللہ کی تائید بھی شامل حال ہوتی ہے، اور تائید الہی کے نتیجے میں فتح و کامرانی بھی ضروری ہے۔ یہ فتح اتنی یقینی تھی کہ حدیبیہ سے پلٹتے ہوئے پیغمبر اسلام کو اس کی بشارت ان لفظوں میں دی جا چکی تھی، انہیں جلد ہی فتح دی جائے گی۔ اسی لیے پیغمبر کے الفاظ، خدا اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، فتح و ظفر کو بازگشت کی طرح لے کر پلٹیں گے، اور پہم ہزیمتوں کے بعد فتح کا پرچم فضائے خیبر پر لہرائے گا۔ اللہ نے فتح کی خوشخبری دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم لینے والوں کے ہاتھوں پر خیبر کشائی کی پیش گوئی کی۔ اب جس کی ہاتھوں پر فتح ہوگی وہ تنہا اس کی فتح نہ ہوگی بلکہ اسلام کی بھی فتح ہوگی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، کیونکہ اس فتح کے نتیجے میں قرآنی آیت اور پیغمبر کی پیشن گوئی کی صداقت ظہور میں آئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ہر زبان پر اس کی گونج سنائی دینے لگی اور اسی کے تذکرے اور چرچے ہونے لگے۔ ہر ایک کو یہ انتظار کہ دیکھیں کل علم کس کو ملتا ہے۔ صحابہ میں کوئی نمایاں شخصیت ایسی نہ تھی جسے یہ توقع نہ رہی ہو کہ کل علم اسی کو ملے گا، بلکہ وہ افراد بھی کم امیدوار نہ تھے جو علم لے کر قسمت آزمائی کر چکے تھے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ قریش میں سے ہر ایک یہ امید رکھتا تھا کہ وہی علم بردار ہوگا۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 پر موجود ہے۔ اگر انہوں نے الفاظ حدیث پر غور کیا ہوتا اور اپنے ماضی کو پیش نظر رکھا ہوتا تو ایک ایک لفظ شمع امید کی بھڑکتی ہوئی لو کو بجھانے کے لیے کافی تھی، مگر توفق پسند انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ امتیاز طلبی کے موقع پر پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا کرتے، خواہ کامیابی کی امید کتنی ہی موہم کیوں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے تو انہیں اطمینان تھا کہ وہ میدان میں نہیں جا سکتے، کیونکہ آشوب چشم کی وجہ سے وہ قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہہ کر امید دلاتے کہ علی کی طرف سے مطمئن رہو، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تو علم لے کر میدان میں جانے سے رہے، اب ہم میں ہی سے کسی کو ایک کو علم دیا جائے گا۔ ادھر یہ قیاس ہو رہی تھیں، ادھر حضرت علی علیہ السلام سے پیغمبر کے اس اعلان کا ذکر کیا گیا تو وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ بار الہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جسے تو محروم رکھنا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ کل کے انتظار میں صحابہ نے رات کروٹیں لے کر گزاری۔ صبح ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے سامنے جمع ہوئے اور در خیمہ پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ محمد بن اسماعیل بخاری رقم تراز ہیں، وہ صبح رسول اللہ کے پاس جمع ہو گئے اور ہر ایک یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ علم اسی کو ملے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525 پر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح سے فارغ ہو کر ہاتھوں پر سفید پرچم لیے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ پرچم پر نظر پڑتے ہی لوگوں میں ہلچل مچ گئی، کچھ لوگ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، کسی نے گردن بلند کی اور کوئی گھٹنوں کے بل اونچا ہوا تاکہ پیغمبر کی نظر ان پر پڑ سکے۔ یوں تو ہر ایک علم لینے کے لیے بے چین اور فتح کا صحرا اپنے سر باندھنے کے لیے بے قرار تھا،
مگر کچھ لوگوں کی بے چینی اس حد تک بڑھی کہ تاریخ میں ان کے نام آئے بغیر رہ نہ سکے۔ چنانچہ ان میں ایک حضرت عمر ہیں جو خود کہتے ہیں مجھے اس دن سے پہلے کبھی سرداری کی خواہش نہیں ہوئی، مگر اس دن میں اونچا ہو کر اور گردن لمبی کر کے امید کر رہا تھا کہ علم مجھے دیں گے۔ اور یہ روایت طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے۔ بریدہ اسلمہ جو غزوہ خیبر میں موجود تھے، اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں کے نام لیے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں جب دوسرا دن ہوا تو ابوبکر اور عمر دونوں نے علم کے لیے گردنیں بلند کیں، اور یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 پر موجود ہے۔ سعد ابن ابی وقاص بیان کرتے ہیں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل پالتی مار کر بیٹھ گیا، پھر اٹھا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ روایت تاریخ خمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کے شجاعانہ کارنامے ڈھکے چھپے ہوئے نہ تھے کہ کسی کے گردن بلند کرنے یا گھٹنوں کے بل اونچا ہونے سے متاثر ہوتے، یا کسی کو عمدن نظر انداز کر دیتے، یا نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے بھول جاتے۔ آپ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ کسی کو یہ سان و گمان بھی نہ تھا کہ علی کا نام لیا جائے گا۔ ہر طرف سے شور اٹھا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ فرمایا کہ کسی کو بھیجے اور انہیں بلا لاؤ۔ چنانچہ سلمہ ابن اکو گئے اور انہیں لے کر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور فرمایا بار الہ انہیں گرمی اور سردی کے اثرات سے محفوظ رکھ، اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی نصرت اور امداد فرما۔ لعاب دہن رسول نے اکسیر شفا کا کام کیا۔ اسی وقت آشوب چشم جاتا رہا اور سوزش و تکلیف ختم ہو گئی۔ اس موقع پر حسان ابن ثابت نے اظہار عقیدت کے طور پر یہ اشعار پڑھے۔ ہم اشعار بعد میں پڑھیں گے، پہلے حاشیے میں یہ جو دعا رسول خدا نے مانگی تھی اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ بار الہ انہیں گرمی اور سردی کے اثرات سے محفوظ رکھا۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس دعائے پیغمبر کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر گرمی ہو تو ان پر گرمی کا اثر نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ سردی ہو تو سردی کا اثر نہ ہو۔ اس معنی کی تائید حضرت علی کے اس قول سے ہوتی ہے کہ اس دن کے بعد نہ مجھے گرمی کا احساس ہوا اور نہ سردی کا۔ دوسرے یہ کہ سردی اور گرمی کا جتنا احساس دوسروں کو ہوتا ہے اتنا احساس انہیں نہ ہو، نہ یہ کہ گرمی اور سردی کا احساس کلیتاً جاتا رہے۔ اس معنی کی تائید ہارون ابن انترا کی روایت سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو قصر خونق میں دیکھا کہ آپ ایک ہلکا کمبل اوڑھے ہوئے سردی سے ہانپ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا بیت المال میں آپ کا حق ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ فرمایا میں یہ کمبل مدینے سے لے کر آیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے مجھے بیت المال سے لینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا آشوب چشم کے موقع پر فرمائی، اور آشوب چشم عموماً شدید گرمی کے اثر سے ہوتا ہے، لہٰذا بعید نہیں کہ یہ مقصد ہو کہ علی گرمی اور سردی کے اثرات بس سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ اس دعا کے بعد کبھی آپ کی آنکھیں دکھنے میں نہیں آئیں، اور گرمی اور سردی کا احساس نہ ہونے میں کوئی خاص خوبی کا پہلو بھی تو نہیں ہے، بلکہ خوبی تو یہ ہے کہ احساس کے ہوتے ہوئے اس سے چندہ متاثر اور متازی نہ ہوا جائے۔ اور اس مفہوم کو سامنے رکھ کر پہلی اور دوسری روایت میں جمع آوری کی بھی یہی صورت نکل سکتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ حسان ابن ثابت نے اظہار عقیدت کے طور پر چند اشعار پڑھے۔ وہ یہ ہے: رمد آلودہ آنکھیں تھیں علی کی جنگ خیبر میں، دوائے چشم مضمر تھی پیغمبر کے لب تر میں، بنا آب دہن اکسیر آنکھوں میں جلا آئی، مبارک تھی شفا یابی مبارک تھی مسیحائی، کہا اس کو علم دوں گا جو شمشیر دو پیکر ہے، دلیر وصف شکن جانباز و شیدائے پیمبر ہے، وہ سرمست ولائے داور و محبوب داور ہے، وہی قلعہ کشا فاتح درے ہائے خیبر ہے، زمانہ بھر میں اس کو ہی نبی نے یہ شرف بخشا
کہ اپنی جانشینی اور اخوت کا دیا تمغہ۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زرہ پہنائی، تلوار کمر میں لگائی اور علم دے کر خیبر فتح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے رخ موڑ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کب تک لڑوں؟ فرمایا کہ جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ اگر تمہارے ذریعے ایک شخص بھی راہ حق پر آ گیا تو وہ تمہارے لیے سرخ بالوں والے اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ حضرت دوڑتے ہوئے میدان کی طرف آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا ذرا ٹھہریے، ہم بھی ساتھ ہو لیں، مگر حضرت علی علیہ السلام نے جوش شجاعت میں توقف نہ کیا اور قلعہ قموس کے قریب پہنچ کر رکے اور علم سنگلاخ زمین پر گاڑ دیا۔ ایک یہودی نے قلعے کے اوپر سے یہ منظر دیکھا تو متحیر ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے حضرت علی علیہ السلام کے تیور دیکھے تو کہا، اگر گروہ یہود اب تمہاری شکست یقینی ہے۔ کہا، اے گروہ یہود، اب تمہاری شکست یقینی ہے۔ یہودیوں کو قلعہ قموس کی مضبوطی پر بڑا ناز تھا اور پہلے پرچم برداروں کی ناکامی سے ان کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، مگر اپنی ہی جماعت کے ایک آدمی سے یہ حوصلہ شکن جواب سنے تو ان میں کھلبلی مچ گئی اور دلوں پر رعب چھا گیا۔ اب لشکر اسلام میں سے کچھ لوگ بھی حضرت کے پاس پہنچ گئے اور قلعے کے سامنے پرجمان ہو گئے۔ سردار قلعہ مرحب کا بھائی، جو اس سے پہلے بھی میدان میں نکل چکا تھا، ایک دستہ فوج لے کر قلعے سے باہر آیا اور ایک دم حملہ کرے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حضرت نے بڑھ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرحب نے جب دیکھا کہ اس کا بھائی مارا جا چکا ہے تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے زرہ پر زرہ پہنی، سر پر پتھر کا تراشا ہوا خود رکھا، یعنی کچھ خول رکھا اس طرح، اور 2 تلواریں اور 3 بھال کا نیزہ لے کر قلعے سے باہر آیا اور رجز پڑھتے ہوئے مبارز طلب ہوا۔ اہل خیبر جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، جو ہتھیار بند بہادر اور آزمودہ کار ہے۔ مرحب بڑا توندمند اور شہزور تھا۔ اس کے للکارنے پر کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس کے مقابلے کے لیے نکلتا۔ دیار بکری نے لکھا کہ مسلمانوں میں سے کسی کے بس کی بات نہ تھی کہ جنگ میں اس کا مد مقابل ہوتا، اور یہ روایت تاریخ خمیس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پر ہے۔ جناب امیر نے اس کا یہ رشت سنا تو یہ رشت پڑھتے ہوئے اس کے مقابلے میں نکلے۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ میں شیر نر اور اسد باشیۂ شجاعت ہوں، جس کی کلائیاں مضبوط اور گردن موٹی ہے، جیسے جنگل کا وہ شیر جو دیکھنے میں ڈراونا ہو۔ میں تم پر ایسا وار کروں گا جو جوڑ بند کو توڑ دے اور حریف کو درندوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دے۔ میں ایک باعزت اور طاقتور جوان کی طرح کفار کی صفوں پر تلوار چلاؤں گا اور تمہیں تلوار سے وسیع پیمانے پر قتل کر دوں گا۔ مرحب نے آگے بڑھ کر حضرت پر تلوار کا وار کرنا چاہا، مگر آپ نے اسے موقع نہ دیا اور پھر تاک کر تلوار اس کے سر پر ماری، یہاں تک کہ تلوار خود کو کاٹتی اور سر کی ہڈی کو توڑتی ہوئی جبڑوں تک اتر آئی۔ مرحب زمین پر گرا اور گرتے ہی دم توڑ دیا۔ مرحب کے مارے جانے سے یہودیوں میں بددلی پیدا ہو گئی، اور جب مرحب کے علاوہ چند اور نامور شجاع بھی حضرت کے ہاتھوں مارے گئے تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور سب کے سب قلعے کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک یہودی نے آپ کے ہاتھ پر ضرب لگائی، جس سے سپر چھوٹ کر گر پڑی۔ آپ نے اعجازی قوت و طاقت سے ایک دروازہ اٹھا کر اسے سپر بنا لیا۔ یہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ بعد میں 8 آدمیوں نے مل کر اسے اٹھانا چاہا، مگر ان کی کوشش ناکام رہی۔ چنانچہ ابو رافع کہتے ہیں، میرے ہمراہ 7 آدمی تھے اور میں 8واں تھا۔ ہم سب نے پوری کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹیں، مگر ہم اسے پلٹ نہ سکے۔ یہ روایت سیرت ابن ہشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 350 پر موجود ہے۔ حضرت عمر کو بھی اس پر بڑی حیرت ہوئی، چنانچہ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر بڑا بوجھ اٹھایا۔
حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے اپنی سفر سے زیادہ وزنی معلوم نہیں ہوا، اور یہ روایت مناقب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444 پر موجود ہے۔ یہودی حضرت کی اس غیر معمولی مظاہرہ قوت سے متاثر ہو کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت نے آگے بڑھ کر قلعے کے آہانی در کو جھٹکا دیا اور اس کے دونوں پٹ اکھاڑ کر ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور فتح نے جھوم کر آپ کے دونوں قدم چوم لیے۔ یہ حیرت انگیز قوت روحانیہ ہی کا کرشمہ ہو سکتی ہے، ورنہ عام انسانی قوت و طاقت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت خود فرماتے ہیں، میں نے خیبر کا دروازہ اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ اور یہ روایت تاریخ خمیس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 پر موجود ہے۔ اسلامی خدمات کے سلسلے میں اگر کوئی اہم خدمت انجام دیتا ہے تو اس سے انکار کرنا یا اسے دوسروں کی طرف منسوب کر دینا اخلاقی نقطہ نظر سے انتہائی سنگین جرم ہے، مگر اقتدار کے زیر اثر یہ سب کچھ کام ہوتا رہا اور واقعات میں تحریف اور تبدل سے کام لیا جاتا رہا۔ چنانچہ خیبر کے سلسلے میں بھی ناکام کوشش کی گئی ہے، اور جابر ابن عبداللہ انصاری کے نام سے جو خیبر میں موجود نہ تھے، یہ روایت گڑھ لی کہ مرحب محمد بن مسلمہ انصاری کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ حالانکہ قریب تمام مستند تاریخیں اس امر کی شاہد ہیں کہ مرحب حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ محمد ابن مسلمہ کا نام اس سے پہلے شجاعانہ کارناموں کے سلسلے میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، مگر ان لوگوں کے زمرے میں ضرور آتا ہے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اعلانیہ مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ اسی انکار بیعت اور انحراف کے صلے میں قاتل مرحب ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر محمد ابن مسلمہ نے مرحب کو قتل کو کیا تھا، یا پھر فاتح خیبر بھی اسی کو تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قلعہ قموس قتل مرحب کے نتیجے میں فتح ہوا، لہٰذا جو قاتل مرحب ہوگا وہی فاتح خیبر قرار پائے گا، اور در صورت یہ کہ محمد ابن مسلمہ کو فاتح خیبر تسلیم کیا جائے تو حدیث پیغمبر کہ خدا اس کے ہاتھوں پر فتح خیبر دے گا کی حیثیت کیا باقی رہ جاتی ہے، جبکہ بلا اتفاق یہ ارشاد حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے، کیا اس سے تکذیب رسول لازم نہ آئے گی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ہاتھ پر فتح کی نوید دیں وہ تو فاتح نہ بنے اور اس کے بجائے دوسرا فاتح ہو جائے۔ قبائل یہود باوجود یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرامن رہنے کا معاہدہ کر چکے تھے، مگر جب بھی انہیں موقع ملتا تخریبی کارروائیوں سے باز نہ آتے، یہاں تک کہ انہیں مدینے سے جلا وطن کرنے کی نوبت آئی۔ مدینے سے نکلنے کے بعد بھی ان کی سرگرمیوں میں کمی نہ آئی اور اسلام کی بربادی پر تلے رہے۔ اب اس کے سوا چارہ کیا تھا کہ ان دشمنان دین کو قرار واقعی سزا دے کر ان کی جارحانہ حرکتوں اور امن سوز سازشوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے، تاکہ آئندہ قیام امن اور نشر اسلام میں سد راہ نہ ہوں۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے یہ اقدام عمل میں آیا، اور اس کے نتیجے میں 15 مسلمان شہید ہوئے اور 93 یہودی مارے گئے، اور کچھ عورتیں اسیر ہوئیں جن میں حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی تھی، جو آزاد ہونے کے بعد رسول خدا کے حرم میں داخل ہوئی، اور باقی یہودیوں کو اس شرط پر رہا کر دیا گیا کہ وہ خیبر کی زمینوں پر کاشتکار کی حیثیت سے کام کریں گے اور پیداوار کا نصف حصہ خود لیں گے اور نصف حصہ مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ خیبر کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، اور اہل حجاز کی غذائی ضروریات کا بیشتر حصہ یہیں سے فراہم ہوتا تھا۔ جب یہ علاقہ مفتوح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو ان کے لیے معاشی وسعت کی راہیں کھل گئیں، اور وہ مہاجرین جو مکہ سے نکلنے کے بعد فقر و افلاس سے دوچار تھے، نہ صرف معاشی اعتبار سے آسودہ ہو گئے بلکہ زمینوں اور جاگیروں کے مالک بن گئے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد ہمیں شکم سیر ہو کر کھانے کو ملا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہم شکم سیر ہو کر کھجورے کھا سکیں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر ہے۔
بلازری نے فتوح البلادان میں لکھا ہے کہ خیبر کی پیداوار میں سے ازواج رسول میں سے ہر زوجہ کو 80 وسق خرمہ اور 20 وسق جو سالانہ ملتا تھا 20 وسق جو سالانہ ملتا تھا۔ حاشیے میں ایک وسق کے معنی ہیں کہ 60 سا اور ایک سا 3 سیر کا، لہٰذا ہمارے ہاں کے مروجہ اوزان کے لحاظ سے 360 من خرمے اور 90 من جو ہوں گے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک ازواج رسول کو اتنی مقدار میں خرمے اور جو ملا۔ اس غزوے میں اگرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سواروں اور پیادوں کا جمع غفیر تھا، مگر جس کے زور بازو سے یہ مہم سر ہوئی وہ فاتح خیبر علی بن ابی طالب تھے۔ اگرچہ وہ لوگ بھی علم کے لیے فتح کے ارادے سے نکلے تھے، مگر انہیں شکست اور ہزیمت ہی سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ ان پے در پہ ہزیمتوں کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان اور حامل علم کے خصوصی اوصاف کا بیان اور آشوب چشم کا غیر متعارف طریق سے علاج یہ بتاتا ہے کہ یہ شرف علی کے لیے اٹھا رکھا گیا تھا، جنہوں نے اپنی خداداد قوت اور طاقت سے خیبریوں کو شکست فاش دے کر اسلام کی سربلندی کا سامان کیا اور یہودی سرمایہ داروں کو ایک باج گزار کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا، اور جو لوگ وفاداری کے بعد بدعہدی کرتے اور مخالف طاقتوں سے ساز باز کر کے تخریبی کارروائیوں میں اتر آتے ہیں، آخرکار ان کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔